بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک اور جو جسم کا حصہ ہے، جسمانی حصہ ہے، وہ بتانے جا رہی ہوں۔ یہ بھی بہت اعلیٰ اور بابرکت ہے۔ آپ دونوں میں سے جو پہلا میں نے بتایا ہے وہ پری موکلات اور جنات کے اوپر وہ حصار کر لیں، اور یہ جو میں آپ کو اب بتانے جا رہی ہوں یہ بہت بڑا اور بلند حصار ہے۔ یہ آپ حمزات کے عمل میں لازماً کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک دیکھیں، پہلے جو میں نے حصار بتایا تھا وہ بھی بہت بلند اور بابرکت تھا، لیکن اب جو بتا رہی ہوں یہ بھی بہت اور اعلیٰ اور قسم کا ہے۔ جن لوگوں کا دماغ متاثر ہوتا ہے یا ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے رجت ہونے کا، یا رجت نہ ہو جائے، یا دماغ ان کا یا رجت کا شکار نہ ہو جائے، ان کے لیے تو بہت ہی بلند ہے، ٹھیک ہے؟ خاص کر موکلات اور حمزات کے بارے میں تو یہ بہت اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ لازماً کیجیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، حصار سے پہلے آپ نے چھری لے لینی ہے یا چاک لینا ہے جس سے آپ حصار قائم کریں گے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 11 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور درمیان میں آیت الکرسی جب آپ کی 6 دفعہ ہو جائے تو پھر درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھنی ہے 11 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ پھر یہ بہت بلند حصار ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ دیکھیں حصار اس لیے لازم ہے کہ عمل کے رجت کا خوف ہو یا رجت جسم کے اوپر پڑنے کا خوف ہو یا دماغ متاثر ہونے کا، یہ حصار اس کے لیے قائم کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ تاکہ یہ اتنا مضبوط حصار ہے کہ اندرونی بیرونی خطرات کا اثر اس سے نہیں ہوتا۔ اگر یہ آپ کے اوپر ہو یا آپ نے پھونک ماری ہو تو جو خوف زدہ ہوتے ہیں یا ان کو چیزیں نظر آتی ہیں جب عمل کرتے ہیں تو اس کا ڈر بھی نہیں ہوتا، تو اللہ پاک اس کو اپنی امان میں رہتا ہے۔ یہ حصار اپنی حفاظت خود کرتا ہے اور انسان کو مطلب کہ کسی بھی ایسے جنات پری جو اس کے پاس اندر کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر وہ عمل کر رہا تھا وہاں داخل ہوتے ہیں، ان سے اس کو بچاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جب 11 مرتبہ اپنی آیت الکرسی ختم کر لینی ہے تو 3 مرتبہ آپ نے جب آپ عمل کرنے لگے تو 3 مرتبہ آپ نے جو اللہ کے 99 نام ہے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ پاک کے جو 99 نام ہے قرآن پاک کے شروع میں آتے ہیں تو اکثر لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں، اکثر نے نہیں لکھے ہوتے، لیکن ہم وہ 99 نام جو سے ہیں اللہ پاک کے اسماء الحسنی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ لے لیجئے گا، وہ آپ ضرور پڑھیے گا 3 مرتبہ آیت الکرسی 11 کی جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ پاک کے نام پڑھنے ہیں جو 99 ہے 99 ہے، تو وہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارے، چاک کے اوپر پھونک مارے، عمل شروع کریں انشاءاللہ۔ آپ روز ایسے کریں اور وہ تالی والا عمل کریں، تالی والا حصار جب آپ سونے لگے یا لیٹنے لگے تو تالی بجا دے، جہاں جہاں تک تالی ہوگی وہاں تک آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میں آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ اور بلند اور اچھی اچھی چیزیں لاتی رہوں گی اور پیارے پیارے سے عمل جنات پری موکلات بلاتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں بھی گناہ گار اللہ کی نیک بندی ہوں، مجھے بھی معاف کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں۔ تو میں نے پہلے حادثات کی اور جنات پری موکلات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے، وہ مقناطیسی کاجل تھا۔ اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حادثات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا
ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات موکلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی۔ عام اگربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی۔ اس سے حاضرات موکلات پری جن حمزات مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی جس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری موکلات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو عنبر مشک زعفران کے بخورے جلائیں۔ بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے، غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لے، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لے، یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ عنبر مشک زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے۔ ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفود بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں۔ مشک زعفران اور دوسرے عنبر اس سے وہ کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے۔ آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفود بنائیں، انشاءاللہ آپ حاضرات جنات کریم کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے۔ قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا سب مسکا آپ کو سلا ملے گا۔ تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی اور خوشبودار ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں، جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفید ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفید بتایا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانی ہونا وہ کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں۔ اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ اپنے آن لائن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے۔ تو حاضرات کا نزول اگربتی جلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ پاس بٹھا لیجیے گا، یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا، اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا، تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے۔ جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے، کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ یا تھوڑا سا اس اجزاء پر جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں۔ ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات اور روحیں مقلات اور جن پری حمزات مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے، وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں۔ اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے لازماً بنانا ہے، کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک
کائنات کی دنیا میں آ جاتے، تو یہ صفوف کبھی نہ بھولیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولا میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، ایک برہم روٹی 1 تولہ، نمبر 1۔ نمبر 2 بالچر 1 تولہ، نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ، نمبر 4 کافور 1 تولہ، دیوار کا برادہ 1 تولہ، مشک دانہ 1 تولہ، سفید سندے کا برادہ 1 تولہ، نمبر 8 ناگر موتھا، کیا ناگر موتھا 1 تولہ، نمبر آ جاتا ہے اب 14، جائفل 1 تولہ، 15 4 تولہ، کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے۔ اب دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا، آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر، آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائگاں نہ جائے۔ دوبارہ سن لیں، نمبر 1 باہم روٹی 1 تولہ، نمبر 2 بال چر 1 تولہ، نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ، نمبر 4 کفور 1 تولہ، نمبر 5 دیوانہ کا برادہ 1 تولہ، نمبر 6 مشک دانہ 1 تولہ، نمبر 7 سفید سندل کا برادہ 1 تولہ، نمبر 8 ناگر موتھا 1 تولہ، جائفل، نمبر کہاں تھی، ہاں جی غلط، تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں، ناگر موتھا 1 تولہ، نمبر آ جاتا ہے 9، رال 1 تولہ، نمبر 10 اسگھن بال، دوبارہ سن لیں، نمبر 10 والا ہے اسگھن بال 1 تولہ، نمبر 11 گگول 1 تولہ، نمبر جو 12 ہے لبان 1 تولہ، نمبر 13 ہے دار چینی 1 تولہ، نمبر 14 ہے جائفل 1 تولہ، نمبر 5 جاوتری 1 تولہ، نمبر 6 سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے، تو نمبر یہ جائفل جو ہے 15 1 تولہ، 16 تیز 7 1 تولہ، اور 17 چھوٹی الائچی 1 تولہ، 18 پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی، اس کا نام ہوگا پنٹری، ٹھیک ہے 1 تولہ، 19 اگر خوشبودار لکڑی، اس کا نام ہوگا اگر، خوشبودار لکڑی ہوگی 1 تولہ، 20 جرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے 1 تولہ، اور 21 چینسا خمس 1 تولہ، اور 22 چھینس بیلا 1 تولہ۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے لی ہے، تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی، چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی، تو انشاءاللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی، آپ کوشش کیجئے گا 1-2 پنساری سے مل جل کر، تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو، تو اقسام مکمل 22 ہونے چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک اور بات، آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگربتی با کمال ہے، آپ ایک دفعہ بنا لیں، آپ کو دوبارہ پھر بنانے خود بخود آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔